بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور صوبہ پنجاب کا دارالحکومت اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ پاکستان کا ثقافتی، تعلیمی اور تاریخی مرکز بھی ہے۔ اسے پاکستان کا دل اور باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور میں کئی جدید اور قدیم مساجد بھی ہیں۔ یہ مساجد دراصل اس شہر میں مسلمانوں کے مختلف ادوار میں موجودگی اور اثر کی امین ہیں۔ لاہور میں موجود شاہی قلعہ، شالامار باغ، مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ نور جہاں مغل دور کی یادگاریں بھی ہیں، جبکہ لاہور میں سکھ اور برطانوی دور کی تاریخی عمارات بھی موجود ہیں۔ انہی یادگاروں میں سے ایک سب سے پرانی تاریخی مسجد بادشاہی مسجد بھی ہے۔ اس کا شمار دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ یہ مسجد فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اور زندہ دلان لاہور کی شناخت بھی ہے۔ اس عظیم الشان مسجد کی مختصر تاریخ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلیہ دور کے فن تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ اسلام آباد کی فیصل مسجد کے بعد پاکستان کی دوسری بڑی جامع مسجد ہے، جس میں بیک وقت 1,00,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو کہ اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، جو تمام مغلوں میں سب سے زیادہ مذہبی رجحان رکھتے تھے، انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین، جن کو فدائی خان کا بھی کہا جاتا ہے، ان کی زیر نگرانی تعمیر کروایا۔ 1671 سے لے کر 1673 تک مسجد کی تعمیر کو 2 سال لگے۔ مسجد کو شاہی قلعے کے برعکس تعمیر کیا گیا، جس سے اس کی مغلیہ دور میں اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ ہی اورنگزیب نے اس کے دروازے کے برعکس شاہی قلعے میں ایک باوقار دروازے کا اضافہ بھی کیا، جس کو عالمگیری دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہندوستان میں دیگر تاریخی مساجد کے طرز تعمیر کا بغور مطالعہ کی جائے تو اس مسجد کا طرز تعمیر کافی حد تک جامع مسجد فتح پور سکری اس سے بہت مماثلت رکھتا ہے۔ یہ مسجد حضرت سلیم چشتی کی عہد میں پایہ تکمیل تک پہنچی تھی۔ اس حوالے سے دوسری اہم ترین مسجد دہلی کی جامع مسجد جہاں نما بھی ہے، جو کہ اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے 1650 تا 1656 میں تعمیر کروائی تھی۔ یہ دونوں مساجد ایک دوسرے سے اس قدر مماثلت رکھتی ہیں کہ پہلی نظر میں یہ دونوں مساجد ایک ہی جیسی گمان ہوتی ہیں۔ اورنگزیب کے کئی کام باپ اور بھائیوں کے مقابلے میں تھے۔ یہی معاملہ تعمیرات کے ساتھ بھی رہا۔ بادشاہی مسجد لاہور اور موتی مسجد آگرہ میں اس کی اہم ترین مثالیں ہیں۔ تاریخی کتب کے مطابق دہلی کی جامع مسجد پر اخراجات تقریباً 10 لاکھ روپے آئے تھے، جو کہ لاہور کی جامع مسجد سے تقریباً 4 لاکھ روپے زائد تھے، جبکہ لاہور کی مسجد صرف 2 برس کی قلیل مدت میں تعمیر ہوگی اور دہلی کی مسجد پر 5 سال سے زائد کا عرصہ لگا۔ مغل سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی زمانے کی بدلتی رنگوں میں اس عظیم الشان مسجد نے بھی کئی اہم ادوار دیکھے۔ وہ مسجد جس کے اخراجات کے لیے پورے ایک ضلع کی آمدنی وقف تھی، وہ انتہائی برے حالات میں رہی۔ ایک عرصے تک یہ مسجد سکھوں کے قبضے میں رہی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس مسجد کے وسیع و عریض میدان کو اپنی سپاہ کے گھوڑوں کا استبل بنا دیا۔ مسجد کے سین کی شمالی اور جنوبی سمت میں موجود حجرے، جو کہ مسلمان طالب علموں کے زیر استعمال رہا کرتے تھے، ان کو سکھ فوجیوں نے اپنی رہائش گاہیں بنا لیا۔ گھوڑوں کے کھروں کے باعث مسجد کا خوبصورت فرش، جس میں کھڑی اینٹ کا استعمال کیا گیا تھا، وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ 1850 عیسوی میں بادشاہی مسجد اس کی مرمت کا دوبارہ آغاز ہوا، لیکن مسجد کی مرمت کا یہ منصوبہ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا اور نامکمل رہا۔ آخرکار مکمل مرمت کے منصوبے کا آغاز 1939 میں ہوا اور 1960 میں مکمل ہو گیا، اور اس منصوبے پر تقریباً 48 لاکھ روپے کی لاگت آئی۔ اس مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر اپنی اصل حالت میں واپس آ گئی۔ 1980 کی دہائیوں سے مولانا عبدالقادر آزاد بادشاہی مسجد کے امام رہے اور ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند پیش امام ہوئے۔ 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ یہاں جمعہ اور عیدین کی نمازوں کے اجتماع ہوتے ہیں۔ مسجد کی ابتدائی تعمیر میں مؤذن کی آواز باہر تک پہنچائی جاتی ہے اور اس کے لیے خاص نظام کو اپنایا گیا ہے۔ مسجد کی مغربی سین میں گنبدوں کے نیچے ہال ہے اور وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت طریقے سے کاشی کاری کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بادشاہی مسجد میں موجود کاشی کاری کے یہ نمونہ جات پوری دنیا میں نایاب اور اپنی مثال آپ ہیں۔ مسجد میں دیگر افراد کے ساتھ ساتھ
ملک بھر سے سکولوں کے طالب علم تعلیمی اور معلوماتی دورے پر بھی آتے رہتے ہیں۔